فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل پانی پر قدرت نہ ہونے کی دوسری صورت بیان کی تھی میل کے سلسلے میں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بتا رہے ہیں کہ اتنی سردی ہو یعنی ٹھنڈی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، ہے نا، یا اور لحاف وغیرہ میں کوئی ایسی چیز جس کے پاس نہیں ہے جسے نہانے کے بعد اوڑھیں، اس کے پاس لحاف یعنی جس کو گجراتی میں دھابڑی کہتے ہیں، ہے نا، وہ سب نہ ہو اس کے پاس، اور سردی کے ضرر سے بچنے کے لیے آگ بھی نہیں ہے، یعنی ٹھنڈی کے نقصان سے بچنے کے لیے آگ نہیں ہے کہ جسے وہ تاپ سکے، تو تیمم جائز ہوگا۔ یعنی آج کل یہ جو ہے سردی ہوتی ہیں اور لوگ اس طرح سے کہیں کہ چلو اب جو ہے اس میں تیمم کر لیں، تو اس طرح سے درست نہیں ہوگا۔ آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ گھروں گھر جو ہے دابری لحاف وغیرہ سب رہتا ہے اور تاپنے کے لیے آگ بھی رہتی ہے۔ پھر کہتے ہیں دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے نا کہ اسے قید کرا دے گا۔ غریب شخص ہے، نادار ہے، اور وہ کسی کا قرض خواہ ہے تو اب اسے قید کرا دے گا، دیکھے گا تو جیل میں بھجوا دے گا۔ یا اس طرف سانپ ہے، وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یا امرد ہے جس کو اپنی بے آبروئی کا گمان صحیح ہے، تو تیمم جائز ہے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں جو بلوغ کے قریب ہو اور خوبصورت ہو، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کو ڈر ہے، تو اب اس ڈر کی وجہ سے وہ کہ ادھر جائے گا تو پانی ملے گا اور وہاں ڈر ہے اس کو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اس سے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا یا قید کرا دوں گا یعنی جیل بھجوا دوں گا، تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے اس کو لوٹا لیں، اعادہ کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں، اس کو وضو کرنے سے منع کریں اگر جیل والے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور اعادہ کر لیں، جب پانی ملے تو اس کو لوٹا لیں۔ اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے بھی نہ پڑھنے دیں تو یعنی نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے، پھر نماز کو لوٹا لے، اعادہ کریں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں پانچویں صورت کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں ہے کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ اگر ہمراہی کے پاس یعنی ساتھی کے پاس ڈول رسی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا، میں پانی بھر کر کے فارغ ہو جاؤں تب تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کریں، اور اگر انتظار نہ کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تب بھی ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ رسی چھوٹی ہے کہ پانی تک نہیں پہنچتی، مگر اس کے پاس کوئی کپڑا یعنی رومال، عمامہ، دوپٹہ وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے جوڑنے سے پانی مل جائے گا، تو تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر چھٹی صورت بیان فرماتے ہیں کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، جس کا پالنا جائز ہے، یعنی ایسا کتا جس کے لیے جائز ہو پالنے کی کوئی جواز والی صورت۔ اب پالنے کی جواز کی صورت کیا ہے؟ وہی ہے کہ اگر چوکی داری کے لیے رکھا ہو اور وہ گھر کے باہر ہو تو ایسی صورت میں اس کو پالنا درست ہے، اگر اس کے لیے چوکی داری رکھنا ضروری ہو تب۔ ابھی جو ہے یہ سب صورتیں ہیں، اکثر جو ہے ایسا نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو پالنا درست نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں وہ کتا کہ جس کا پالنا جائز ہے وہ پیاسا رہ جائے گا، یا وہ دوسرا مسلمان پیاسا رہ جائے گا، یا اپنا کوئی دوسرا جانور پیاسا رہ جائے گا،
اور اپنی یا ان میں سے کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ اس کا صحیح اندیشہ ہو، تو وہ راستہ ایسا ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے۔ یعنی دوسرے کو بھی پیاسا نہ رکھے، دوسرے مسلمان کو یا دوسرے ساتھی کو، یا جو ہے خود کو پیاسا نہ رکھیں اور نہ ہی جانور کو پیاسا رکھے، بلکہ وہ تیمم کر لے، تیمم اس کے لیے جائز ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے۔ آٹا گوندنا ہے نا، یعنی روٹی سے کیا نام ہے، آٹے کو جو ہے گوندنا ہے نا، جس کو جو ہے کہا جاتا ہے روٹی بنانے کے لیے آٹا جو اس میں پانی ڈال کر کے کیا جاتا ہے نا، مجھے یاد نہیں پڑتا ہے نا، تو آٹا گوندنا اس کی ضرورت ہو تو جب بھی تیمم جائز ہے۔ آٹا گوندنے کی ضرورت ہو جب بھی تیمم جائز ہے، اور شوربے کی ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ صرف روٹی کھا کر کے آٹا گوندھ کر کے کام چلا لے گا، اس لیے شوربہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شوربہ وغیرہ اگر یہ کہ روٹی تو بنا لے گا لیکن شوربے کے لیے پانی نہیں بچے گا تو شوربہ نہ پکائے، بلکہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، تیمم نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بدن یا کپڑا اس قدر نجس ہے، یعنی اتنا ناپاک ہے جو مانع جواز نماز ہے، جو نماز کے جائز ہونے کو روکنے والا ہے۔ یعنی نجاست غلیظہ ہے تو وہ 1 درہم کے برابر یا اس سے زائد ہے، یا نجاست خفیفہ ہے تو اس کے جس کپڑے میں جس حصے میں لگی ہے، آستین میں ہے نا، جس کو بائیں کہتے ہیں آستین، یا جو ہے دامن میں لگی ہے، تو ان کے چوتھائی حصے سے اگر زائد ہے یا چوتھائی کے برابر ہے تو ایسی صورت میں یہ جواز نماز سے رکاوٹ والا ہے۔ اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا اس کو پاک کر لے، تو دونوں کام تو نہیں ہو سکتے، تو پانی سے اس کو پاک کر لیں پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر پہلے تیمم کر لیا اس کے بعد پاک کیا تو آپ پھر تیمم کریں، پہلا تیمم نہ ہوا ہے نا، یعنی اس کپڑے کو جو ہے اتنا دھل لیں اور پھر اس کے بعد تیمم کریں۔ اگر کپڑا دھلنے کے پہلے یعنی جس کپڑے میں لگا ہے مانع نجاست ہے نا، مانع جواز نماز ہو، نماز کے جو ہے جائز ہونے کو روکنے والا ہو، بدن میں لگا ہو چاہے کپڑے میں، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے دھوئیں اس کے بعد تیمم کریں۔ اگر تیمم کر کے دھویا ہے تو پھر سے تیمم کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسافر کو راہ میں کہیں رکھا ہوا پانی ملا تو اگر کوئی وہاں ہے تو اس سے دریافت کر لے، یعنی پوچھ لے کہ بھائی یہ پانی کس کا ہے۔ اگر وہ کہے کہ صرف پینے کے لیے ہے تو تیمم کرے، وضو جائز نہیں ہے چاہے کتنا ہی ہو، ہے نا، کیونکہ دوسرے کا وقف شدہ پانی ہوتا ہے تو اس پر ہمارا حق نہیں ہوتا۔ اور اگر اس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے تو تیمم جائز نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو بتا سکے اور پانی تھوڑا ہو تو تیمم کرے اور زیادہ ہو تو وضو کرے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر پانی کسی نے پینے ہی کے لیے رکھا ہے تو ایسی صورت میں وہ پینے ہی کے لیے جائز ہوگا۔ ہاں، اس کے برخلاف آج کل ریل گاڑی وغیرہ میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو اسٹیشن وغیرہ پہ پینے کے لیے پانی ہوتا ہے تو اس کو لوگ ہاتھ منہ بھی دھلا کرتے ہیں، تو یہ ایک رواج ہو گیا، عرف میں ہاتھ منہ دھلنے کو اس کو جو ہے روکا نہیں جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ منہ بھی دھلیں گے اور پانی پئیں گے بھی، تو اگرچہ وہ رکھا جاتا ہے پینے کے لیے، وہ جو ہے نل بنایا جاتا ہے پینے کے لیے، لیکن پھر بھی ہاتھ منہ وغیرہ بھی دھلتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہوگا، وہیں وضو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔